حضرت شیخ سعدی نے اپنی مشہور کتاب گلستان میں ایک قصہ لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا۔ سفر کے دوران ایک تاجر کے گھر رات گزارنے کے لیے قیام کیا۔ اس تاجر نے ساری رات میرا دماغ چاٹا، اپنی تجارت کے قصے مجھے سناتا رہا۔ فلاں جگہ میری یہ تجارت ہے، فلاں چیز اس کی دکان ہے، فلاں ملک میں یہ چیز درآمد کرتا ہوں، یہ برآمد کرتا ہوں۔ ساری رات قصے سنا کر آخر میں کہنے لگا، میری اور سب آرزوئیں تو پوری ہو گئی ہیں اور میری تجارت بھی پروان چڑھ گئی ہے۔ البتہ اب صرف ایک آخری سفر کرنے کا ارادہ ہے۔ آپ دعا کریں کہ میرا وہ سفر کامیاب ہو جائے اور پھر اس کے بعد قناعت کی زندگی اختیار کر لوں گا اور بقیہ زندگی اپنی دکان میں بیٹھ کر گزاروں گا۔ تو شیخ سعدی نے پوچھا، وہ کیسا سفر ہے؟ اس تاجر نے جواب دیا کہ میں یہاں سے فارسی گندک لے کر چین جاؤں گا، اسی لیے کہ میں نے سنا ہے چین میں بہت زیادہ قیمت فروخت ہوتی ہے۔ پھر چینی برتن لے کر روم جاؤں گا، وہاں سے رومی کپڑا لے کر ہندوستان فروخت کروں گا، پھر ہندوستان سے فولاد خرید کر شام میں جاؤں گا، حلب سے شیشہ خرید کر یمن میں فروخت کروں گا، پھر وہاں سے یمنی چادر لے کر فارس آ جاؤں گا۔ غرض یہ کہ اس نے ساری دنیا کے ایک سفر کا منصوبہ بنا لیا اور شیخ سعدی سے کہا کہ بس اس ایک آخری سفر کا ارادہ ہے، اسی لیے آپ دعا کریں۔ اس کے بعد میں کائنات سے اپنی دکان پر بقیہ زندگی گزاروں گا۔ اس وقت بھی یہی خیال ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی باقی زندگی دکان پر ہی گزار لے گا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس سفر کی روادار سنی تو میں نے اس سے کہا، کیا تم نے یہ قصہ نہیں سنا کہ غور کے صحرا میں ایک بہت بڑے سوداگر کا سامان اس کے اونٹ سے گرا پڑا تھا؟ ایک طرف اس کا اونٹ بھی مرا پڑا تھا اور دوسری طرف وہ خود بھی مرا پڑا تھا، اور اس کا سامان زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا، دنیا دار کی تنگ نگاہ یا تو کنایت پر کر سکتی ہے یا قبر کی مٹی پر کر سکتی ہے، اس کے پر کرنے کا کوئی تیسرا ذریعہ نہیں۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد شیخ سعدی بیان کر فرماتے ہیں کہ جب دنیا انسان کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کسی اور چیز کا خیال نہیں آتا۔ یہ ہے دنیا کی محبت جس سے منع کیا گیا ہے۔ اگر یہ محبت نہ ہو اور پھر حق تعالیٰ اپنی رحمت سے مال دے دے اور اس کے ساتھ دل اٹکا ہوا نہ ہو اور وہ مال حق تعالیٰ کی پیروی میں رکاوٹ نہ بنے اور وہ مال شریعت کے حکام بجا لانے میں صرف ہو اور اس کے ذریعے انسان جنت کمائے تو وہ مال دنیا نہیں، وہ مال بھی آخرت کا سامان ہے۔ لیکن اگر اس مال کے ذریعے آخرت کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی تو وہ دنیا ہے جس سے روکا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستوں، اس طرح کی اصلاحی اور اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر کے آگے لازمی شیئر کریں، کیونکہ یہ بھی ایک صدقہ جاری ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔